مسئلہ ہے تو مہربانی رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا اور بار گناہوں میں چلنے ندیاں پیدل مجھے بار گناہوں میں چلنے ندیاں پیدل اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم اصل وطن کو خبر تھا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا اور اس کو جوان واسطہ ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا ابھی جامع عمر
کف دست و ساقی سے چھلک پڑا رہی دل کی دل میں یہ حسرت کے قضا نے نشان گزرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد میرے قریب تشریف فرما معزز علماء کرام قربان رضوان انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں برادرم مرید حسین صاحب نے نوجوان بیٹے دی ناگہانی مرگ دے اٹھتے تو سارے حضرات میں عاجز تعزیت اور ایصال ثواب واسطے یہ مقام پہ جمع ہوئے ہیں تعزیت کرنا یعنی اظہار افسوس کرنا شریعت محمدیہ کے اندر جائز ہے لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ دل صدمے والی ہوئے اکھی جو سیل رواں ہنجو جاری ہومن پر زبان تے ہوئے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون آہو فغان کرنا لوڑ دھاڑ کرنا گریبان چاک کرنا منہ تے تماچے مارنا اسرائیل کو بوسنے دینا میرے آقا نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوة الجاہلیت فلیس منا فلیس منا جڑا بندہ مصیبت دے وقت اپنے منہ تے تماچے مارے اپنے گریبان چاک کرے ڈھال فریاد ہائے وائے کر کے اچیاں آوازاں دے نال روے فرمایا میں محمد دے نال اس بندے دا کوئی تعلق ہے موت نے اتے غم کرنا افسوس کرنا فطری عمل ہے فطری عمل ہے لیکن طریقہ جڑا میں نے سیدھا بیٹھا بھائی مرید صاحب کا بیٹا بہت ہوئی میرے آقا امام الانبیاء سرکار الانبیاء فخر الانبیاء امام الرسل فخر الرسل ہادی السبل مولا کل سیدنا و سرورنا آقا نامدار مرحوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم آپ کی وفات حضور کو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھوں دے اندر ہوئی علاقاتوں سے ہمارے دے دوستوں فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو جھولی دے اندر پاکی بیٹھے اسرائیل امین نے آپ کے روح قدم کی تھی بیٹائی جگر گوشائی دل تک لہائی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم نے صدمے کرے اکھینے چوہن کی جاری تھائنا اور زبان حال دار فرمے دے بیٹھے کہ یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون
اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد رسول اللہ کو غمزدہ کر چھوڑے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیدنا نہدن عرض کردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صبر کی تلقین فرمے دیں. آپ روزے بیٹھے ہوئے کہنے اچھی بھی تو ہنجو جاری ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ہنجو بنا اللہ کی رحمتیں ہائے بائے کرنا آہو سناؤ کرنا دھاڑ فریاد کرنا پٹکا کرنا ستنا پٹڑیاں منہ کے تماچے مارنا اے بے صبری ہے اے شریعت دے اندر بنائے ورنہ دل صدمے والی ہوتی ہے. اکیلی جو بے اختیار ہنجوان فرمایا اے امتحانوں دے رب دی طرفوں آزمائشوں دیے رب دی طرفوں ابتلا ہوں دے رب دی طرفوں مالک لم یزل دے قانون اللہ دا قائدہ ہے مالک کائنات فرمے دل کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سبحان اللہ. اے لوگوں میں کروں آزمینا میں کرے کول امتحان گرنا میں کرے کول آزمائش گرنا رب کی شے دی فرمایا ہر چیز دے نال میں امتحان گرنا کہیں خوف دے دینا کہیں بھوک دے دینا کہیں گھبراہٹ دے دینا کہیں مال دی کمی دے دینا تے کہیں جان دی کمی دے دینا. جان دینے والا کون؟ اللہ. دونوں بولو جو گھن گھنے جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جے مالک نے جان دیتی ہے تب بھی ہوندی رضا تے راضی ہے جے انہوں نے واپس منگی دی ہے ہائی تو ہوندی امانت. اولاد والے بولو کیا ہے امانت. مالک لم نظر دی امانت نیک لوگوں ہونن متقی لوگوں ہونن برگزیدہ لوگوں ہونن کہ جنہیں امین ہونن امانت دار جب امانت منگے فرمایا ان کو صحیح سالم واپس کریں دے انہیں اندر خیانت نہیں کریں دے انہیں اندر پریشانی نہیں کریں دے. حدیث پاک کے اندر آنے میرے آقا دے غلام بے دم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد واسطے تبلیغ واسطے دور دراز میں سفر کے گئے ہوئے پچھو ہکو میں چائی ہکو بیٹائی گھر دے اندر وہ کو تکلیف ہوئے بیمار ہوئے لاچار ہوئے گھر والی نے پیغام بھیجے حضرت جابر دو ہکو بیٹائی بیمار ہے واپس تشریف گھرنا ہو. اللہ ہمارے جنہیں رب دے نام دے سفر تے ٹوٹ دے رب پیچھے دا پیار نہیں ہوگا. ہر شے دے سپر دے او مالک کے او خالق جناب جابر تک پیغام پہنچے. لمبا سفر ہے واپس آ گیا وقت لگ گئے. آپ جب گھر پہنچے جنوار گھر پہنچے عشاء دا ویلا لیکن دیگر دے ٹائم بیٹے نے جان آفرین دے سپرد کر چھوڑی. صابرہ بی بی حضور دی بہنی حضور دی علماء حضور دے مدرسے کی طالب العلم حضرت جابر دی گھر والی خامد جوڑیاں استقبال کی تیرے لوٹا پاؤں گھر رہے وضو کرائے نے بنا نماز ادا کی تھی کھانا سامنے رکھے نے خوشی خوشی ملے کوئی ایسا غم کا اظہار نہیں کیتا جو جدنا خامد پریشان تھی نے
خامد نے پوچھے میری بیوی محترمہ بیٹے دا کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ ہن ایسے نفساں دے نال جواب دیتے ہیں کہ انہاں کو پریشانی بھی نہ تھی وے، پتہ بھی نہ چلے تے جھوٹ بھی نہ ہوئے۔ جھوٹ بولا تو حضور دی صحابیت جو نکل ویسا، غلامی بھی جو نکل ویسا۔ صحابہ اوکھی تھی نہن سوکھی تھی نہن کریں کوڑ زور بولو نہن بولے دے، کیوں صحابی محفوظ ہو دے، حفاظت کون کرے دے؟ اللہ کرے۔ سارا تو جھوٹ دے بغیر گزارا نہیں۔ سودا میں کیوں بھی جھوٹ بولتی، بھئی اپنا سودا بھی چیدے پہ ہیں دکان تے، جھوٹ دی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، اپنا مال بیچنے کی جھوٹ، والد دا بیٹے نال جھوٹ، بیٹے دا باپ نال جھوٹ، بھائی دا بھائی نال جھوٹ۔ اللہ دا قرآن دے وجتنبوا قول الزور، اے لوگوں کوڑی گال کرے بچائے، کوڑ کرے بچائے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ مارن والے تے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لے تسا کوڑ مرے دے تو نے منہ وچوں بدبو دا ایک ایسا بھبوکا نکل دے، اتنا زبردست گندا بدبو والا وہ بھبوکا ہو دے کہ ملائکۃ اللہ بھی منہ میں تمہارے منہ چھوڑ دے۔ لیکن سب کرے نہ حیا ہوتی ہے نہ لحاظ آتی، میں آدھے نا بھائی تلی کے گھر سے کوڑ چپائے۔ اور توجہ فرماؤ، سامرا بی بی ایمان والی بی بی حضور دی بانی، خامد نے جب پوچھے بیٹے دا کیا حال ہے، آپ نے ایسے لفظوں دے نال جواب دیتے کہ ہدأت النفس، ہدأت النفس، اے میرے سرتاج سارے بیٹے دے سہواں دو آرام آ گئے، سہواں دو آرام آ گئے۔ انہوں نے سمجھے جو شاید تھکا وے آئی سہواں دو آرام آئے تے ستا پائے تے انہاں دا نال دسن دا اے بھی مقصد ہے جو سہواں دو آرام آ گئے تے ہن سوار نہیں گئے۔ نہ جھوٹ بولے، نہ جھوٹ بولے، نہ خاوند کو پریشان کیتے، شباشی ہوئی ہے، رات گزاری نے، صبح تہجد دے ٹائم اے اٹھن نماز پڑھنے، مسجد تو ونجن لگن، حضرت دی گھر والی آتی جابر جی میری بیوی بے کو ایک مسئلہ تے نسو، کیا مسئلہ ہے بے کوئی نسو، اگر کئی بندے کئی کوئی شے امانت رکھی نہیں تے بلا امانت دار آ کے امانت طلب کرے، وہ کینے واپس کرے، وہ کے اندر کوئی بدی آنتی یا خیانت کرے۔ فرمایا اللہ عنہ جیسی امانت رکھتی ہے انہوں جیسی امانت انہیں سپورٹ کرے، کوئی بدی آنتی نہ کرے، کوئی خیانت نہ کرے، کوئی لے تو لال نہ کرے، کوئی نعمت دے اندر دیر نہ کرے بلکہ فوراً واپس کرے۔ اور فرمانے لگیاں میرے سرتاج اللہ نے سب کو بیٹا بطور امانت دیتا ہے، کل شام رب لم یزل نے اپنی وہ امانت میرے کول واپس منگی ہے، میں وہ امانت انہیں سپرد کر چھوڑی ہے۔ رات کو سب کیوں نہیں دسیا میرے سرتاج تو سب کیا کر سکتے آئے، میں کیا کر سکتی نہیں، کیونکہ اللہ نے موت دا وقت مقرر کی تے، ٹائم مقرر کی تے، جگہ مقرر کی تے، وجہ مقرر کی تے، ترائے چیزاں مقرر ہے، موت دا ٹائم بولو نا مقرر ہے، وجہ مقرر ہے، جگہ مقرر ہے کہ جہاں ٹائم اللہ نے آتے حتی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد دے اندر فرمایا انہوں مقررہ وقت انہوں مقررہ ٹائم، فرمایا وجہ کیوں وجہ کر کے آسی ایکسیڈنٹ دے نال آسی، ایکسیڈنٹ نال فوت ہو سی، بیماری نال فوت ہو سی، بخار نال فوت ہو سی، لاچاری نال فوت ہو سی، وجہ جڑی ہے وہ بھی مقرر ہے۔ اور اس کو بعد جگہ کہیں جھاتے موت آسی، توسے آسی، ملتان آسی، ڈیرے آسی، لاہور آسی، مکہ آسی، مدینہ آسی، پاکستان آسی،
جڑی جھا دیتے ہوں گے وہ جگہ بھی اللہ نے مقرر فرمائی ہے. سبحان اللہ. فرمان جابر ورنہ تو سے کچھ کر سکتے آوے نہ میں کچھ کر سکتی ہم بس مقررہ ٹائم تے اس مالک نے اپنی امانت مانگی ہے میں امانت ہوں سپرد کر چھوڑی ہے. حضرت جابر من کے حضور کی خدمت عرض کرائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچے دا جنازہ بھی پڑھاویں سارے بچے دا جنازہ بھی پڑھاویں اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دین جو بھی کریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا حال احوال من کے حضور علیہ السلام کو سنائے. میرے آقا نے بھائی صاحبہ واسطے بھی دعا کی تھی تے حضرت جابر واسطے بھی دعا کروائی ہے. تو بھائی جنہ نوجوان بیٹا فوت تھی وے اندے واسطے امتحان ہے. کیا ہے اندے واسطے امتحان ہے آزمائش ہے کہ دی طرف اللہ دی طرف. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ جتنا بڑا امتحان ہندے ہندے کنے بڑا رب انعام عطا کرے. امتحان جتنا چھوٹا انعام اتنا چھوٹا. امتحان جتنا بڑا انعام ہندے کنے زیادہ بڑا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نقد جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان بیٹا ہتھیار تیار کیتے خود پوائنے سرے پوائنے چادر پوائنے گھوڑے پہ سوار کرائنے ہتھا دے اندر تلوار چونے شمد دیتے کھڑیاں جڑا اس میدان دے اندر گئے واپس نہیں مریا واپس نہیں. لیکن اس نے باوجود آپ اللہ کے حضور درخواست کرے ربا میں ہر حال تیری رضا دوں تے راضی رحمت والا انسان تیری رضا تے راضی رحمت والا تیرا بندہ میرا مالک جو تیرے کو منظور ہے میرے کو منظور ہے. میں چل جاتا کہ میں ارادے دینا رہا لیکن تیری ذات کو یہ کچھ منظور ہے سو جو تیرے کو منظور ہے میرے کو منظور ہے. جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. میں تیری رضا جو تیرا راضیاں. بھائی مجھے صاحب مالک کرم نظر نہیں اس حال میں کینا